ہالیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مطابق مقدس متی اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 28ویں سے 34ویں آیت مقدسہ۔ جب وہ پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو وہ اسیب زدہ قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا کہ اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا واسطہ؟ کیا تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے؟ اور ان سے کافی دور سوروں کا ایک بڑا غول چرتا تھا۔ بدروؤں نے اس کی منت کر کے کہا، اگر تو ہمیں یہاں سے نکالتا ہے تو ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے۔ تب اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ تو وہ نکل کر سوروں میں چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کنارے پر سے جھیل میں کود کر پانی میں ڈوب مرا۔ تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کی تعریف اور اس کی شکرگزاری کرتے ہوئے خدا کے حضور میں لگاتار چلے آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے آپ تمام زندگیوں کے لیے کہ خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور آج ہم دعا گو ہیں خاص کر بھائی ایوب کے لیے، جن کی بہن پول آباد میں رہتی ہیں، جن کا نام عائشہ اقبال ہے۔ انہوں نے اس بات کو عرض میں رکھا ہے کہ خدا میرے بھائی پر اپنے کرم کی نگاہ فرمائے، کیونکہ وہ نہایت کرب کی حالت میں ہے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، لیکن جو ہمارا خدا ہے، جب ہم اس کے حضور میں آتے ہیں، وہ کسی کو کسی قسم کا جواب نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ جہاں تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے اس بھائی پر اپنے کرم کی نگاہ فرما دے۔ اور آج ہم دعا گو ہیں اپنے بزرگ انور کے لیے، جو چرچ میں بھی آتے رہے اور کئی چرچز میں جا کر خدا کی خدمت کرتے رہے ہیں، کہ خدا نے انہیں تھوڑی دیر پہلے اپنے پاس بلا لیا کہ خدا انہیں اپنی بارگاہوں میں قبول فرمائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جبکہ آج ہم تمام مسیحی کیتھولک ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدس اینتھونی زکریا کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ مقدس اینتھونی زکریا جو ہیں، یہ اٹلی کے شہر کرومونا میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے پرورش پائی، جبکہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ لیکن جب وہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے میڈیکل کے حوالے سے، تو ان کے ذہن میں یہ بلاہٹ آئی، دل میں یہ بلاہٹ آئی کہ خدا نے ان کے دل پر دروازہ پر دستک دے دی کہ تو لوگوں کی یہ جسمانی طور پر خدمت کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کی روحانی طور پر بھی خدمت کر۔ جو تیرے پاس آتے ہیں تو انہیں ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی ان کی جو روح کو ٹھیک کر، جیسے تو جسمانی طور پر ان کا علاج کرتا ہے تو روحانی طور پر بھی ان کا کیا کر، علاج کر۔ یہ اس کی بلاہٹ تھی، یہی اس کا کام تھا کہ آخر کار اس نے کیا کیا، اس کام کو لیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا جماعت بناتے ہوئے۔ ہماری دعا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو جسمانی طور پر بھی پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی خدا سے دور ہیں، کہ خدا مقدس اینتھونی زکریا کی شفاعت کے ذریعے سے انہیں خدا جسمانی طور پر بھی شفا بخشے اور روحانی طور پر بھی وہ خدا کی قربت میں آ جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو تکوین کی کتاب سے رہی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے ہاجرہ اور سارہ کے بارے میں، ان کی مخالفت کے بارے میں۔ مخالفت یہ تھی کہ خدا کا بندہ ابراہیم جب اس کی شادی سارہ سے ہوئی تو سارہ کے ساتھ ایک لونڈی آئی تھی، ایک نوکرانی آئی تھی، اور جب وہ نوکرانی ساتھ آئی ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ ابراہیم اور سارہ جب وہ اپنی ازدواجی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں نا، تو سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، عرصہ گزرنے کے بعد
اس کی بیوی سارہ نے کہا کہ ہمیں شاید خدا کی طرف سے اولاد میسر نہ آئے، تو ایسا کر کہ تو میری لونڈی کے پاس جا اور میرے لیے کیا کر، اولاد پیدا کر۔ اور ابراہیم نے اس بات سے انکار نہیں کیا، لیکن آخرکار ابراہیم نے کیا کیا، اپنی بیوی کی بات کو مان لیا۔ اور جب لونڈی کے پاس وہ جاتا ہے تو خدا اس لونڈی کو کیا دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اس لونڈی سے خدا کیا کرتا ہے، ایک بڑی نسل نکالتا ہے۔ یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جب اس خاتون کو، اس نوکرانی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی میں کیا ہوں، ابھی میں حاملہ ہوں، تو اس کے رویے میں سارہ کے ساتھ کیا آتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ وہ سارہ کو اپنی مالکن نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہے ابھی میں اس کے کیا ہوں، مد مقابل ہو چکی ہوں۔ اور کیا ہوا کہ جو خدا کی برکت سارہ کو ملنی تھی، وہ برکت جو ہے ابھی تک سارہ کو نہیں ملی۔ تو سارہ نے یہ خطا کی، یہ غلطی کی کہ اس نے اپنے خامند کو کیا کیا، اپنی نوکرانی کے سپرد کر دیا، اور خامند اس کی بات کو مانتے ہوئے کیا کیا، اس کے لیے اولاد پیدا کی۔ لیکن نوکرانی ایک بڑی اچھی کہاوت کہی جاتی ہے، پہلے نہیں سی مانتے چڑھ گئی آسمان۔ وہ بات بن گئی کہ جو نوکرانی ہے وہ اپنی مالکن سے کیا کرتی ہے، وہ اپنی مالکن سے بھی اس بات کے لیے کینہ رکھتی ہے۔ جب بائبل تصدیق کر رہی ہے، جب یہ اس سے بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے نے بھی اس بات کے لیے دوسروں پر ہنسی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، ہنسی یہ کرنی شروع کر دی کہ سارہ کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہے۔ لیکن خدا نے سارہ پر بھی اپنے کرم کی نگاہ فرمائی۔ 90 برس کی عمر میں خدا نے اسے اسحاق جیسی نعمت سے نواز دیا۔ پھر سارہ یہ بات کہتی ہے اپنے بندہ ابراہیم سے، کہتی ہے کہ میں تم سے کہتی ہوں کہ لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ لیکن خدا جو ہے وہ عادل خدا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ خدا نے کہیں ناانصافی نہیں کی۔ جب خدا نے ابراہیم کو سارہ کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ اسے بھیج دے کہیں اور، اسے نکال دے اس گھر سے، جب اسے نکال دیتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا بندہ ابراہیم اس کے لیے بہت سارے جو کرتے ہیں ساز و سامان اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے خدا بھی اس بندی کی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں تیری اولاد کو، تیری نسل کو کیا کروں گا، برومند کروں گا، بڑھاؤں گا۔ وہ وہاں سے قبائل نکلیں گے، اور آج ایسا ہے کہ وہاں سے قبائل نکلے ہیں۔ خدا انصاف کرنے والا، خدا نہیں دیکھتا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے۔ خدا نے نہیں دیکھا کہ ہاجرہ نوکرانی ہے اور سارہ جو ہے مالکن ہے۔ خدا نے دونوں کے ساتھ کیا کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ لیکن مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، وعدے کا فرزند خدا نے اسحاق کو ٹھہرایا ہے۔ آج کی بائبل کے مطابق، آج کے کلام کے مطابق خدا ہمیں آج کی پہلی کتاب کے آج کی پہلی تلاوت کے مطابق یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم ان بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو عرصہ دراز سے خدا کی حضوری میں ازدواجی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ نہ چھوڑیں، توکل نہ چھوڑیں۔ خدا رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ خدا ان پر بھی اپنے کرم کی نگاہ فرمائے۔ کہیں غلطی سے وہ غلطی یہ نہ کر لیں۔ اکثر مرد بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں اور ایسی خواتین بھی غلطی کر جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے اولاد نہیں میسر آ رہی، اور خاوند کہتا ہے کہ مجھے اس کے ذریعے سے اولاد میسر نہیں آ رہی، وہ کسی اور جگہ پر کیا کر لیتے ہیں، ازدواجی زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ہمیں خدا یہ آج کی پہلی تلاوت کے مطابق یہ درس دیتا ہے کہ بعد میں جو ناچاکیاں ناتفاقیاں ہونی ہیں ان میں کنٹرول کرنے کے لیے ہم خدا پر کیا کریں، توکل لیں۔ آج کی دل پاک میں خدا نے جو جزاسیوں کی دوسری طرف پہنچ رہے ہیں، ملک میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر 2 ایسے اسیب زدہ ہیں جن سے عرصہ دراز میں کیا ہے، بدروہیں ہیں۔ اور جیسے خدا ان کے سامنے آتے ہیں تو بدروہیں اندر سے یہ بات کہتی ہے کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں کیوں ڈالنے آیا ہے؟ ہم تیری کیا کرتی ہیں، منت کرتی ہیں۔ یہ منت کا لفظ ہوتا ہے کسی کی کیا کرنا، سماجت کرنا، کسی سے کہنا کہ مجھ پر کیا فرما دے، رحم فرما دے۔ منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کیا کر دے، رحم کر دے۔ آج بدروہیں اس بات کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ہم پر رحم فرما دے، ہمیں ختم نہ کرنا، ہمیں مار نہ ڈالنا، ہمیں نیست نہ کر دینا، بلکہ تو کیا کر، وہ سامنے سوروں کا گول جو ہے چل رہا ہے تو ان میں ہمیں کیا کر، بھیج دے۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بدروہیں ہیں ہی نہیں۔ بھائی بدروہیں ہیں، بائبل میں
ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح جا رہے ہیں قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے 2 اسیر زدہ ہیں جن کے اندر بدروہیں ہیں، وہ خدا کے حضور میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں کہیں مار نہ دینا، ختم نہ کرنا، کیونکہ تو خدا ہے، تجھے ہم سے کیا واسطہ ہے، تو وقت سے پہلے ہمیں کیوں عذاب میں ڈالنے آیا ہے۔ تو مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، خدا یسوع مسیح نے بدروہوں پر بھی کیا کر دیا، رحم کر، ان کی بات کو کیا کیا، مان لیا ہے۔ یسوع مسیح نے ختم نہیں کیا، ختم کیا کہ نہیں کیا، بائبل تصدیق کر رہی ہے، نہیں ختم کیا۔ یسوع مسیح نے ان کے کہے کے مطابق، کیونکہ انہوں نے اس کی کیا کر لی ہے، منت کر لی ہے، یسوع مسیح نے انہیں کیا کیا ہے، سوروں کے غول میں بھیج دیا ہے۔ اور سوروں کے غول کے ساتھ واقعہ یا ماجرا کیا ہوا کہ وہ اس کنارے پر سے گر کر کے ہے، جب دریا میں گر جاتے ہیں تو سب کیا ہوتے ہیں، سور مر جاتے ہیں۔ بدروہاں کا مطلب کیا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں میں کیا کرنا، اختلاف لانا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ بدروہوں نے جاتے جاتے اختلاف پیدا کیا ہے۔ کیسے اختلاف پیدا کیا ہے؟ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، کہ جیسے یہ ماجرا لوگوں تک پہنچتے ہیں، لوگ آپ اس کی منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے علاقے سے کیا کر چلا جا، کیونکہ ان کا کیا ہوا، مال مویشی جو سور تھے، مال مویشی سے ان کے نقصان ہوا ہے، انہوں نے اس کی منت کی ہے، اور بدروہیں جاتے جاتے کیا کر کے گئی ہیں، نقصان کر کے گئی ہیں۔ بری تاثیریں کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں انسانوں کے اندر، وہ لڑائی جھگڑا، ناچاکی، ناتفاقی، وہ بیماری، وہ کمی کمزوری، خدا کے گھر میں نہ آنا، ان صورتوں میں بھی آپ کے اندر بدروہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح سے جو رحیم اور رحم کرنے والا ہے اس سے عرض کریں کہ خدا اگر میرے اندر میں کسی قسم کی کوئی بدرو پائی جاتی ہے، کوئی تاثیر پائی جاتی ہے، تو تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، تاکہ میں صراط مستقیم کو اختیار کر کے تیرے نام کو جلا دے سکوں۔ اور سب سے بڑی بدرو پتہ کیا ہے؟ جب ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں پر کیا کرتے ہیں، دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ہمارا یہ دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں سے کیا کریں، محبت کریں، خواہ کوئی بھی ہے، ہمیں ان سے پیار کرنا ہے، ایسے ہی پیار کرنا ہے جیسا میں اپنے آپ سے چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں، میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کروں۔ تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی برا کرے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی کیا کرے، اچھا کرے۔ ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں، اچھا کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے، ہمارے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ناچاکی ناتفاقی کی بدرو پائی جاتی ہے تو یسوع کے نام سے وہ نیست اور نابود ہو جائے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔